السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کا 5واں باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ باب بیان ارکان الاسلام و دعائمہ العظام۔ یہ دعائم واحد دعامتن، اس کے معنی ہوتے کھمبا جس پر کوئی عمارت کھڑی ہو۔ تو اسلام کے ارکان اور اس کے بڑے ستونوں کا بیان، اس کے بڑے کھمبوں کا بیان، تو اس باب کی احادیث میں اسلام کے بنیادی ارکان کا ذکر کیا گیا ہے اور ان ستونوں کا بیان ہے جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی قال حدثنا ابو خالد یعنی سلیمان بن حیان الاحمر عن ابی مالک الاشجعی عن سعد بن عبیدہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمسۃ، اسلام کی تعمیر کھڑی کی گئی ہے 5 ارکان پر، 5 ستونوں پر۔ یہ بنا ابن بنان، یہ اس کا استعمال عام طور پر مادیات کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام کو گویا ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اسلام کی تعمیر کی گئی ہے 5 ارکان پر۔ نمبر 1، اس بات پر کہ اللہ کو ایک جانا جائے، الا یوحد اللہ، یہ یوحد اللہ یعنی اللہ توحید اللہ کے معنی میں ہے۔ اسی پہ عطف ہے وہ اقام الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنا۔ یہ اقام اصل میں اقامتن ہے، اقام یقیم اقامتن مصدر ہے۔ وہ ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان والحج، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اس میں اور جو روایات ہیں تو اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر کی رسالت کا اقرار بھی شامل ہے۔ تو یہ بعض راوی نے اختصار کر دیا ہے، اور یہ طلبہ کو معلوم ہوگا کہ نماز کی فرضیت سن 11 نبی میں ہوئی ہے، نبوت کی 11ویں سال۔ زکوٰۃ کی فرضیت سن 1 ہجری میں یا 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہو چکی تھی، اور روزے کی فرضیت رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ حج کی فرضیت فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، وہ صیام رمضان والحج، ایک شخص نے کہا الحج و صیام رمضان، یعنی ایک شخص نے حج کو پہلے ذکر کر دیا اور صیام رمضان کو بعد میں ذکر کیا۔ آپ نے کہا نہیں، لا صیام رمضان والحج، رمضان کا روزہ اور حج، ایسی میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو صحابہ کرام عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی ترتیب کا لحاظ رکھتے تھے۔ دوسری روایت ہے حدثنا سہل بن عثمان العسکری قال حدثنا یحییٰ بن زکریا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثنی سعد بن عبیدہ السلمی عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی 5، الا ان یعبد اللہ ویکفر بما دونہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ ابن عمر کی اس روایت میں ہے۔ دیکھیے، اسلام
کی تعمیر کھڑی کی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز، اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کے علاوہ کا انکار کیا جائے، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، خانہ کعبہ کا حج کرنا اور صوم رمضان۔ ایک باریک فرق میں طلبہ کو بتا دوں کہ روایات میں ایسا ملتا ہے کہ جب حج کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوا ہے بیت کی طرف، تو ایسی صورت میں حج البیت مقدم ہے صوم رمضان پر، اور جب حج کا استعمال بغیر اضافت کے جہاں جہاں ہوا ہے الحج، تو ایسی صورت میں وہ صوم رمضان کے بعد ہے۔ دیکھیے، وہ صیام رمضان والحج جہاں بھی ایسا ہے، یعنی جب حج کا استعمال اضافت کے ساتھ کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں حج البیت و صوم رمضان، اور بعض روایات میں صیام رمضان حج البیت بھی ہے، لیکن زیادہ تر جب حج مفرد شکل میں ہے تو اس کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے، صیام رمضان کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، اور جب حج کا استعمال اضافت کے ساتھ ہو تو اس کا استعمال دونوں طرح سے اس کو لایا گیا ہے، صیام رمضان کے بعد بھی، صیام رمضان سے پہلے بھی۔ دیکھیے، حدثنا سالم بن عثمان العسکری، تو حج البیت و صوم رمضان آگے ایک روایت ہے، حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا عاصم وابن محمد بن یزید محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ قال قال عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے، اس میں جو ہے توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہے، تو بعض روایات میں صرف توحید کا ذکر ہے، لیکن مشہور روایات میں دونوں کا ذکر ہے، کوئی تعارض یا تضاد کی بات نہیں ہے۔ تو گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اس کے بندے و رسول ہیں، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا۔ حج کا اصل معنی ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں، قصد کرنا۔ یہ اس میں فرائض و ارکان کا ذکر کیا گیا ہے، اور آگے ایک روایت ہے، حدثنی ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا حنظلہ قال سمعت اکرمۃ بن خالد یحدث طاووسا ان رجلا قال عبداللہ بن عمر الا تغزو فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الاسلام بنی علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان و حج البیت۔ یہ اکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں طاووس سے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے کہا الا تغزو، آپ غزوہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی جنگ ہو، کوئی غزوہ ہو، اس میں جانا چاہیے نا۔ تو عبداللہ بن عمر نے ان کی بات کا انکار تو نہیں کیا، البتہ ایک بات یہ کہی کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے تھے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ یہ جو جواب دیا ابن عمر نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ نووی لکھتے ہیں فالظاہر ان معناه لیس الغزو بلازم علی الاعیان فان اسلام بنی علی خمس لیس الغزو منها واللہ اعلم۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غزوہ فرض عین نہیں ہے، یعنی غزوہ لازمی طور پر سب لوگوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے وہ چیزیں فرض عین ہیں، اور غزوہ ان میں سے نہیں ہے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ ابن عمر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیس الغزو بلازم علی الاعیان، یعنی
تمام افراد پر، تمام اشخاص پر غزوہ فرض نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ فإن الاسلام بني على خمس ليس الغزو منها، ہاں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور وہ 5 چیزیں سب پر فرض ہیں، لیکن اس میں غزوے کا تذکرہ نہیں ہے۔ بس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا پوچھنے والے کو مطمئن کر دیا کہ بھائی ہر آدمی کا غزوہ میں شریک ہونا ہر آدمی کا ہر وقت ہر موقع پہ ضروری تو نہیں ہے، اگر ضرورت ہوگی تو آدمی غزوے میں شریک ہوگا، لیکن جو چیزیں سب کے لیے ضروری ہیں وہ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ تو یہ آج کا باب پورا ہو گیا، آج یہیں درس بند کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔